عطا کر دو مجھے اسلام کی تبلیغ کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرا نام محمد سمنان رضا عطاری ہے۔ میں ہند کے صوبہ کرناٹکا کے مشہور شہر بنگلور سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا، اس سے پہلے میری زندگی کے حالات کچھ اس طرح تھے کہ دن میں کئی فلمیں دیکھنے کا معمول تھا، گانے سننا، گھر کے اندر گھر والے باہر والے بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی بلند آواز سے گھر کے اندر میرے گانے چلا کرتے تھے، ٹی وی دیکھنے کا معمول تھا۔ میری والد صاحب میری خوب پٹائی کرتے تھے، مگر پھر بھی گناہوں پر مجھے اس طرح استقامت تھی کہ گالیاں کھا کر مار کھا کر بھی میں گناہوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ دن میں کئی فلمیں دیکھنا، کئی گھنٹوں ٹی وی کے سامنے پڑے رہنا، یہ میری عادت تھی۔ نہ والدین کی عزت کرتا، نہ ماں کو جی کہہ کے بات کرنے کا تک میرا ذہن نہیں تھا۔ ہم اپنے ماں کو بھی، پیارے اسلامی بھائیوں، عزت سے بات میں نہیں کیا کرتا تھا، اور دوستوں کے ساتھ کھیلنا، رات دیر تک فلمیں دیکھنا، وہاں یہاں گھومتے رہنا، یہ میرا معمول تھا۔ ایک دن تیرنے کے لیے چلا گیا تھا دوستوں کے ساتھ مل کر، پانی میں تیرتا تیرتا کہیں دور تک چلا گیا۔ ڈوبتے ڈوبتے اچانک مجھے ایک اسلامی بھائی نے میری مدد کی اور انہوں نے مجھے موت کے منہ سے بچا لیا۔ اور اچانک میرے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی۔ اسی دن میری پیدائش کی ڈیٹ بھی تھی، 10ویں سال کا جو کلاس ہوتا ہے اس کا میرا رزلٹ بھی آیا ہوا تھا۔ رزلٹ دیکھنے سے پہلے میں تیرنے کے لیے چلا گیا تھا دوستوں کے ساتھ مل کر، اور ڈوبتا ڈوبتا چلا گیا تو اس اسلامی بھائی نے مجھے بچا لیا۔ تو باہر مجھے لا کر پانی نکالا گیا اور بہت سارے معاملات ہوئے۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ خود بخود یہ خیال آیا کہ میں نیک بن جاؤں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں۔ اتنے میں میں بہت بھٹکتا رہا، تلاش کرتا رہا، کوئی ایسا مجھے ماحول مل جائے جو کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو میری تربیت کرے، ہر موڑ پر میری اصلاح کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دن وہ آ گیا کہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے کیسٹ لا کر دیا، اس پر نام نہیں تھا کہ یہ کیسٹ کس کی ہے۔ انہوں نے 2 ریکارڈنگ کیسٹ لا کر دیے، ایک گانے باجے کی ہولناکیاں، دوسرا ٹی وی کی تباہ کاریاں۔ یہ دونوں کیسٹیں میں نے سنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے گھر کے اندر جتنی کیسٹیں تھیں فلموں کی، میں نے سارے کیسٹیں توڑ ڈالی۔ میرے گھر والے مجھ سے بہت ناراض رہنے لگے، میرے ماموں مجھ سے بہت جھگڑنے لگے، میں بہت رویا کرتا تھا، کاش کہ مجھے کوئی ایسا ماحول مل جائے۔ مجھے یہ بھی پتا نہ تھا کہ دعوت اسلامی جیسا ایک پیارا مدنی ماحول جب میں پیدا ہو چکا ہوں، تقریباً اسی سال سے یہ مدنی ماحول شروع ہو چکا ہے۔ میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں کہیں تربیت حاصل کرنے کے لیے جاؤں۔ تو اس اسلامی بھائی نے مجھے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کی انہوں نے دعوت دی۔ میں جانتا نہیں تھا دعوت اسلامی کیا ہے، میں بہت زندگی سے ہار چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ مدنی قافلے میں سفر کروں، اور اگر وہیں جا کر میری جان چلی جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ گردے کی بیماری کی مجھے شکایت تھی، میرا ہاضمہ درست نہیں رہا کرتا تھا۔ 3 ماہ تک پیارے اسلامی بھائیوں پرہیز کا سلسلہ تھا، نہ کوئی کچھ کھاتا تو ہضم ہوتا، کوئی بھی چیز، یہاں تک دودھ بھی پی نہیں سکتا تھا۔ بہت پریشانی تھی۔ میرے گھر والے قافلے میں بھیجنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے کہ تو قافلے میں جائے گا، وہاں یہ سارے پرہیز تو وہاں کر نہیں پائے گا، جو وہ کھانا کھلائیں گے تجھے وہی کھانا ہوگا۔ میں مدنی قافلے میں سفر کیا، پھر بھی پیارے اسلامی بھائیوں اتنا ذہن نہیں تھا کہ میں دعوت اسلامی کے پورے رنگ میں ڈھل جاؤں۔ ایک دن جلوس میں میری شرکت ہوئی، وہاں پر امامہ شریف والے اسلامی بھائیوں کو میں نے دیکھا، جلوس کو دیکھا،
بہت متاثر ہوا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کر کے رو رو کر میں یہ دعا کرتا رہا کہ مجھے شفا مل جائے. تو میں پوری کی پوری زندگی سنتوں کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال دوں گا. میری آنکھ لگی، میں تو کیا سو گیا. میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. میرے خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے، جن کے سر پر سبز رنگ کا امامہ شریف تھا، جو سفید لباس میں ملبوس تھے. آپ کے پاس کتے کلر کی چادر بھی تھی. آپ سنت کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے. میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو اسلامی بھائیوں نے مجھے ان سے ملاقات کروایا. میں روتے روتے آپ سے مصافحہ کیا اور آپ کے ہاتھ چومے. آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بات کچھ نہ کی، بلکہ اشارے سے ہی میری خیریت آپ نے دریافت کی. اس طرح ہاتھوں کا اشارہ کیا تو میں نے الحمدللہ کہتے ہوئے کہا، حضور میں بہت پریشان ہوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. بس اتنے میں اسلامی بھائیوں نے تہجد کے لیے مجھے جگا دیا. چند ہی دنوں کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے وہ گردوں کا جو مرض تھا، جو ایسیڈیٹی کی بیماری تھی، اس کی شکایت تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ دور ہو چکی تھی. میرے آنکھوں سے خوشی کے آنسو نہ رکتے تھے. میں اسلامی بھائیوں سے بتانے بھی جھجک محسوس ہو رہی تھی. میں کیسے بتاؤں کہ ایک نورانی شخصیت کا میں نے دیدار کیا ہے، اور ابھی تک میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ شخصیت کون ہے، جس کی برکت سے آج اس گنہگار کو بہت بڑے مرض سے شفا نصیب ہوئی ہے. جو 3 سال تک جس مرض میں مبتلا تھا، اس مرض سے مجھے اب شفا مل چکی تھی. میں ہمت کر کے ایک اسلامی بھائی جو کہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا کئی سالوں پہلے، اور وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر کئی سال ہو چکے تھے، اور وہ بہت تجربے کار اسلامی بھائی تھے. میں نے ان سے عرض کیا تو وہ دیکھتے ہی رونے لگے اور کہنے لگے، مبارک ہو. سارے اسلامی بھائیوں کو کہنے لگے کہ الحمدللہ سمنان رضا کو امیر اہل سنت احمد برکاتہ اللہ علیہ کا دیدار ہو چکا ہے. انہوں نے کہا، الحمدللہ میں نے امیر اہل سنت کو دیکھا ہے، اور آپ نے جو بھی تصویر بتائی ہے، جو بھی شکل آپ نے بتائی ہے، وہ ہو بہو امیر اہل سنت احمد برکاتہ اللہ علیہ کی ہے. اس وقت نہ مدنی چینل تھا، نہ امیر اہل سنت احمد برکاتہ اللہ علیہ کی کوئی VCD تھی. پہلے اسلامی بھائیوں خوشی نہ رکتی تھی. میں بہت خوش ہوا. اس وقت میں کلر کی لباس پہنا کرتا تھا. گھر والوں کو فون کر کے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے. میرے والد صاحب نے پیسے روانہ کروا دیے. پیسے آتے ہی میں نے تقریباً 3 مدنی لباس سلوائے اور امامہ شریف خریدا، چادر خریدی، اور الحمدللہ وہیں سے یہ نیت کر لی، جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ عز و جل اسی لباس میں رہوں گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہوں گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے طریقے پر میں عمل کرتا رہوں گا. اور پہلے اسلامی بھائیوں، میں مدنی لباس کا پابند ہو گیا. امامہ شریف کا تاج میں نے پہننا شروع کر دیا. قافلے میں درس دینے کا میرا سلسلہ شروع ہوا. پہلی مرتبہ بیان کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا. 4 سنسنی خیز خواب رسالے سے میں بیان کر رہا تھا. پہلے اسلامی بھائیوں، اس وقت اتنا میں پسینے میں شرابور ہو گیا کہ پورا کا پورا ہمت نہیں ہو پا رہی تھی بیان کرنے کی. پھر دوسری مرتبہ بیان کرنے کی مجھے ہمت نہیں ہوئی. اسلامی بھائیوں نے مجھے حوصلہ دیا، کہا کہ آپ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ بیان کرنے والے بن جائیں گے. دھیرے دھیرے کوشش کرتا رہا. رسالے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پڑھتا رہا. الحمدللہ میرا یہ ذہن بن گیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہوں گا. اور میں گھر واپس آ گیا. میرے گھر والوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے. جب ہم نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا تو کیسا تھا، اب آیا ہے تو سر پر سبز امامہ شریف ہے، زلفیں بھی آ چکی ہے، داڑھی مبارک بھی بڑھ چکی ہے، اور مدنی لباس پہنا ہوا ہے. پہلے تو گھر والوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا. اس وقت غالباً وہی دعوت اسلامی اپنے شہر میں شروع ہوئی تھی. دعوت اسلامی سے اتنے لوگ نہیں جانتے تھے. جب میں آیا تو لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا مجھے دیکھنے کے لیے. یہ کیسا لباس پہن کر آئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے انہوں نے تربیت حاصل کی. شروع میں تو میرے گھر والوں نے سمجھا کہ شاید
یہ چند دینی